السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی داد رس نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سور و پکار کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ رکوع کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹی بیٹا دینے پہ قادر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیماریوں سے شفا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع گھاٹے کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ آسمان سے کوئی پانی کا ایک قطرہ نازل نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ زمین کے اندر پڑے دانے سے کوئی انگور نہیں اگا سکتا۔ یہ سارے کام اللہ اکیلا کرنے والا ہے۔ کچھ نہیں تھا، اللہ موجود تھا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ پھر بھی موجود رہے گا۔ بعد درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ، پانیوں کی قطرات سے زیادہ، کثیر اس سے بھی زیادہ جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرات گرامی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پہلے جو جمعے پڑھائے، اس میں تقریباً کو 3-4 ماہ قبل ایک جمعہ تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جوان جتنے ہیں ہمارے، چاہے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، ان کے اندر دین سے دوری، اس میں قصوروار والدین بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں اور ہم علماء بھی ہیں۔
بہت ہی پیاری اور بہت ہی پرانی ایک مثال ہے کہ اگر موٹے کسی ٹینے کو تم فولڈ کرنا چاہو، موڑنا چاہو، اس کو زور لگا کے جب موڑو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہی جب ایک نرم شاخ ہوتی ہے اس کو آپ چاہے کتنا ہی یوں گول بنا لیں، اس کو جس طرح چاہیں ڈھال لیں۔ یہی مثال ہمارے جوانوں کی بھی ہے۔ ہم نے بچپن میں ان کے اوپر وہ محنت نہیں کی جو کہ کرنی چاہیے تھی۔ ہم خود اگر مسجد آتے ان کو ساتھ انگلی لگا کر، انگلی پکڑا کر ساتھ لاتے تو وہ مسجد میں آ کر دیکھتے کہ ہمارا ابو جان، دادا جان یہ ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھا کھڑا کھڑا، اس کو کیا ہوا ہے، یہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد یہ زمین کے اوپر اس نے اپنا سر رکھ دیا ہے۔ وہ غور و فکر کرتے، سوچتے، پھر ایستا ایستا وہ تمہاری نقل اتارتے۔ نہ پڑھنا آتا کچھ بھی۔ اب گھروں میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے لیے بڑے اچھے والدین ہیں، وہ بڑے ہی پیارا گھرانہ ہے وہ جو اپنے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مصلے، جائے نماز گھروں میں لاتے ہیں۔ کھلونے بھی لا کے دو بچوں کو، میں نہیں منع کرتا، لیکن ساتھ ان گھرانوں کے لیے میں اچھائی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ مائیں کتنی اچھی ہیں کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے مصلے بچوں کو لا کے دیے، کہ جب ماں اپنے مصلے پہ کھڑی ہو تو وہ بچی جو ہے گھر میں موجود، وہ اپنی ماں کی نقل اتارتے ہوئے مصلے کو اسی طرح بچھائے جس طرح ماں نے بچھایا ہے، جس طرح دادی نے بچھایا ہے یا بڑے بہن بھائیوں نے بچھایا ہے۔ وہ بچی جب مصلے کو بچھا لے گی تو ماں جس طرح کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گی، وہ بچی بھی ہاتھ باندھے گی۔ اسی طرح کرتے کرتے تسلسل چلتا چلا جائے گا، عمر بڑھتی چلی جائے گی، وہ بچی بھی نمازی بن جائے گی اور اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ آج ہم سٹیج پہ چڑھ کے بڑے غصے ہوتے ہیں کہ جوانوں کو دیکھو جی کدھر جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا۔ ہاتھ تو ہمارا اپنا ہے، ہم نے ان کو دین سے دور کیا، ہم نے ان کو دین کا راستہ نہیں دکھایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، قرآن پڑھنے کے لیے ان کو قاری صاحب کے پاس نہیں بھیجا، یا گھر میں قاری کو نہیں بلایا۔ نہ جانے کتنے کتنے اخراجات گھروں میں کر دیتے ہیں، اور قاری صاحب کو 1000 یا 2000 روپے دیتے ہوئے ٹیوشن کے لیے 5000 روپے کا ٹویٹر، وہ جو ٹیچر ہوگا اس کو ہم دیں گے پیسے، لیکن قاری صاحب کو 500 یا 1000 یا 2000 روپیہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اس نے وہ علم دنیا کا دینا ہے جو تو چاہتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر افسر بن جائے گا، سائنسدان بن جائے گا، ڈگری حاصل کر لے گا اور بڑا اس کا نام ہوگا۔ تو جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں کہ تیرے بچے کو وہ سبق ملے جس کا اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ بڑی پیاری کسی بزرگ نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ باہر سے ڈگری لے کر پی ایچ ڈی اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آ گیا بچہ، اور والد جو ہے اس نے بڑی خوشی منائی اور پورے گاؤں میں، شہر میں، بستی میں بہت زبردست اس نے خوشیاں منائیں، کھانا کھلایا لوگوں کو، میرا بچہ بڑا امتحان پاس کیا رہا، اتنی ڈگریاں لے کے آیا، اتنا بڑا افسر بن گیا علم والا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد باپ بیمار ہوا، باپ کو موت آ گئی، مر گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹے بہتر تو یہ ہے کہ اتنے بڑے تم
माशाल्लाह डिग्रियां लेकर आए हो, अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ाओ। कहता है मौलवी साहब मुझे ये बताएं कि जनाजा पढ़ा कैसे जाता है। बड़ी गौर व फिक्र करने वाली बात है। कहता मौलवी साहब ये बताओ कि जनाजा पढ़ना कैसे है। उसने कहा तुमने जनाजा नहीं सीखा, कैसे पढ़ना? कहता जी बस पीछे खड़े हो जाते हैं जैसे मौलवी कहता है हम भी अल्लाह अकबर कह देते हैं और फिर उसके बाद वो सलाम फेरता, हम भी सलाम फेरते। उन्हें कहा तुमने यही नहीं पता कि जनाजे में पढ़ते क्या है, इतनी डिग्रियां तेरे पास है। वो खड़ा होकर परेशान हुआ। फिर उसके बाद जब बाप को कब्र में डाल दिया गया, दूसरे दिन वो बाप के पास जाता है कब्र पे। सुबह सुबह बाप की कब्र पर एक डिग्री रखी, फिर दूसरी डिग्री रखी, फिर तीसरी डिग्री रखी। कहता है अब्बा जान ये डिग्रियां तो मैंने आपकी कब्र पे रख दी, अगर तुम्हें ये कब्र के अंदर या हशर के मैदान में कोई फायदा दे सकती हैं, लेकिन मुझे कोई वो दुआ याद नहीं है जो मैं आपकी कब्र पे खड़ा होकर पढ़ूं और उसका तुम्हें कब्र में भी फायदा हो और आसमानों पर आखिरी महशर के दिन भी फायदा हो। अल्लाह का नाम मानो, बच्चों को वो तरबियत दो जो तेरे मरने के बाद भी रब्बे जल्ली मुकीमुस्सलात मिन ज़ुर्रियती पढ़। जब उसको तुम नमाज ही नहीं सिखाओगे तो क्या बाद में तुझे दुआ देगा वो बच्चा। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी मैंने आपको पहले बता दी। कभी आपने बालों के कटौनी बनाए, कभी चौकों में खड़े मोहम्मद नजर नहीं आए। न कबूतर, न ताश, न पांसे, न कभी ऐसी गेमों में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदगी गुजारी। एक ही फिक्र था, एक ही सोच थी, ये सूरज जो निकलता है इसको निकालने वाला भी तो कोई होगा। आज का नौजवान सोचता है कि यूट्यूब कैसे चलाऊं, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे कर लूं। आज का नौजवान सोचता है कि इस मोबाइल के अंदर फलां कापियां कैसे दर्ज कर लूं। आज का नौजवान दुनिया के मसैल सोचता है, लेकिन मोहम्मद की जवानी जो गुजरी, आपने सारी जिंदगी यही सोचा ये चांद जो निकलता है रात को फिर दिन होता है छुप जाता है, इसको तो कोई निकालने वाला होगा। ये तारे जो रात को नजर आते हैं इनको तो पैदा करने वाला कोई होगा। आखिर मेरे नबी सोचते सोचते जफाकशी वाली जिंदगी में आ गए। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मुफस्सरीन ने लिखी है कि आपने जिंदगी में बकरियां चराई और बड़े थोड़े थोड़े पैसों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सरदारों की बकरियां भी चराई। इससे ये साबित होता है कि कोई भी हो उसे काम जरूर करना चाहिए। मेरे मोहम्मद की सुन्नत समझ के मजदूरी करनी चाहिए। मेरे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के कारोबार करना चाहिए। कोई ना कोई काम जिंदगी में जरूर करो और उसमें नियत बना लो कि मेरे नबी ने जिंदगी फजूल नहीं गुजारी, आपने भी जफाकशी वाली जिंदगी गुजारी। बकरियां चराते चराते आखिर एक दिन हजरत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपकी उम्र मुबारक 25 साल की कड़ियल जवानी होती है। ये कड़ियल जवान होता है ना, ये भरपूर जवानी की उम्र है 25 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का पहला पैगाम आया कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरा ये कारोबार है कि मैं लोगों को बिजनेस के लिए सामान देती हूं और लोग बेच कर आते हैं। आप भी अगर मेरा सामान ले जाएं तो मुझे खुशी होगी। वो किस लिए कि मैंने सुना है
کہ آپ کا نام ہی لوگوں نے امین رکھ دیا ہے. آپ تو بڑے ایماندار ہیں، آپ بڑے امانتدار ہیں، اس لیے آپ صادق اور امین ہیں. لوگ آپ کو کہتے ہیں وہ جا رہا ہے جو صادق ہے، وہ جا رہا ہے جو امین ہے. آپ کی شان سن کر، آپ کی تعریف سن کر میرا دل چاہا کہ میں بھی اپنے سامان کو آپ کے حوالے کروں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ پیشکش قبول کر لی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی امیر ترین عورتوں میں شامل ہوتی ہیں، بیوہ خامد نہیں ہے. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. آپ نے حضرت محمد عربی کو سامان دے کر بھیج دیا، ساتھ اپنا غلام میسرہ نام کا ایک غلام تھا جو آپ کے ساتھ بھیج دیا. آپ شام کے علاقہ میں پہلا سامان لے کر حضرت خدیجہ کا کاروباری سلسلے میں چلے گئے. بہرحال مفسرین نے لکھا ہے، کئی کتابوں میں ملتا ہے. ہم اہل حدیث اس لیے اس کو باقاعدہ بیان نہیں کرتے اس مسئلے کو، کیونکہ ہمیں کئی صحیح حدیث سے یا آپ کی کسی محقق کتاب سے یہ واقعہ نہیں ملا. لیکن وہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ کی شان کے خلاف نہیں جاتا، اس لیے میں بیان کر دیا کرتا ہوں کہ میسرہ جب آپ کے ساتھ رہا، آپ کے مال و زر میں، آپ کے کاروبار کے طریقے میں، آپ کی گفتگو میں میسرہ محسوس کرتا رہا جو غلام تھا حضرت خدیجہ کا، کہ میں نے آپ کے مال کو لے کر آنے والے بڑے تاجروں کو دیکھا ہے، لیکن اس محمد جیسا میں نے گفتگو کرنے والا، شیریں زبان والا اور دانائی سے اور سچائی سے اور ایمانداری سے کاروبار کرنے والا پہلے کبھی نہیں دیکھا. میسرہ یہ غلام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس نے یہ بیان کیا کہ میں نے آپ جیسا ایماندار اور شیریں بیان اور اخلاق والا کوئی پہلے تاجر نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی کسی غرض سے، آپ تھوڑا سا میسرہ کو کہہ گئے کہ یہ 5 اونٹ ہے، ان 5 اونٹوں میں ایک اونٹ کا پاؤں ذرا ہے تھوڑا سا لنگا کے چلتا ہے، اگر کوئی گاہک آئے تو تم نے اس اونٹ کا نقص بتا کے اس کو بیچنا ہے. میسرہ کہنے لگا یہ تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا اگر ہم بتائیں گے یہ لنگڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا سبق دیا کہ کبھی بھی کوئی چیز بیچ رہے ہو ایک تو قسمیں نہ اٹھاؤ، دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو جانتا ہے کہ تیری چیز میں کوئی نقص ہے تو تیرا کام ہے گاہک کو بتاؤ کہ اس میں یہ جو نقص ہے، اس کے باوجود اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لیں. یہ امت کے لیے بھی ہے. اس میسرہ نے وہ اونٹ ایک ہی ریٹ میں کسی کو بیچ دی. اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا وہ اونٹ، کہنے لگا جی میں نے تو بیچ دی. اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا، میسرہ کو ساتھ 5-10 روپے انعام بھی دیتا، 100 روپیہ اور تھاپڑا بھی لگاتا، ٹھیک کیتا ہی. لیکن قربان جاؤں اپنی امت کے سبق دینے والے پر، اس رحمت للعالمین پر، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کر جہانوں کی. کس طرح ان کا دل یہ تسلیم کر لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر گئے ہیں؟ اگر یہ نشان جا رہے ادھر کو گئے. پیچھے گئے اور ان کو ڈھونڈ کر ان کو ملے اور فرمایا کہ تم نے یہ اونٹ اس شخص سے جو خریدے ہیں چیک کیا ہے؟ کہ نہیں. میں کہ اس اونٹ میں یہ نقص ہے، یہ اس کے پیسے واپس لے لو یا جتنے میں تمہیں وعدہ کھاتا ہے اس نقص کے ساتھ اس حساب سے پیسے واپس.
انہوں نے کہا جی نہ ہم پیسے لیتے ہیں واپس اور نہ اونٹ واپس کرتے، لیکن ہم تو حیران یہ ہیں کہ اتنی محنت اور اتنی تکلیف کر کے آپ آئے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس میں یہ نقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ابھی نبوت نہیں ملی، یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ کیوں لوگوں نے کہا کہ وہ امین ہے، وہ صادق ہے؟ اس لیے کہ آپ کے یہ اعمال دنیا میں جو دیکھے، آپ نے جو برتاؤ کیا لوگوں کے ساتھ، اس نے لوگوں کو مجبور کیا اس بات پہ کہ نہیں واقعی صادق اور امین۔ اب میسرہ جو تھا اس نے پوری فلم اپنے ذہن میں بنا لی۔ وہ آیا، اس نے پہلے تو بڑی تعریف کی کہ جی ایسا ایماندار اور ایسا اخلاق والا، ایسا تاجر اور ایسا منافع والا کام، اتنا منافع ہوا ہے، اتنا کاروبار ہمارا یہ چمکا کے آئے، یہ بڑی تعریف کی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جناب یہ اٹھا والا سارا واقعہ میں تم کو نہیں جا کے پیچھے جا کے دس کے بھی آئے۔ حضرت خدیجہ بڑی دانا اور بڑی عقل والی عورت تھی، انہوں نے کہا ایسا شخص دنیا میں کہاں ملے گا۔ اسی وقت اپنی ایک سہیلی اس کو کہا کہ اگر یہ میرے ساتھ شادی پہ راضی ہو جائے تو بات تو کرو۔ آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال۔ اب یہاں پہ ہمارے دور میں اگر پتہ چل جائے جی لڑکی 5 سال بڑی ہے، وہ مان اور بیاہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو یہ باتیں نہ کیا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی آپ کی عمر سے 15 سال بڑی عورت سے کر کے دکھائی، کوئی منع نہیں ہے۔ اور اسلام میں یہ بلکہ آدمی کہے کہ بڑی عمر کی یہ عورت سے، جو لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں، یہ محمد مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے، اللہ کی قسم اس کی شادی میں ویسے ہی برکت پڑے گی، نیت تو بنا تو۔ خیر لمبی بات ہو جائے گی۔ وہ سہیلی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی میں مشورہ کر لیتا ہوں، نے چچا سے مشورہ کیا، بات بن گئی، شادی ہو گئی۔ یہ اس سفر جو شام کا پہلا سفر آپ نے کیا قافلے تجارت کا، اس کے 2 مہینے کے بعد ہی شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی لیکن آپ کی زندگی اسی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی حضرت خدیجہ سے یہی فرمایا کہ اگر یہ غریبوں مسکینوں میں مال دیا کرو تو اور اچھا ہے، بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جی مال ہی آپ کا ہے سارا، جو مرضی کریں آپ۔ بہرحال آپ کی عمر مبارک چلتے چلتے جب 35 سال کی ہوئی، 35 سال کی عمر میں جب آپ پہنچے تو تمام مشرکین مکہ جو تھے، مکہ کے لوگ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کی دیواریں پھٹ چکی ہیں، پرانا ہو گیا ہے، اس کو گرا کر نیا تعمیر کیا جائے۔ یار دیکھو یہ کہ کافر، وہ مشرک جنہیں ہم کہتے ہیں مشرک بت پرست، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کیا کہ کعبۃ اللہ کو گرایا جائے گا، شہید کیا جائے گا، پھر اس کو نیا بنایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک وعدہ کر لو، وہ کیا کہ اس کے اوپر کوئی شراب کی کمائی، جوئے کی کمائی، رنڈیوں کی کمائی، کسی قسم کی وہ کمائی جو ناجائز ہے اس کعبۃ اللہ پہ نہیں لگے۔ اب ہمارا جو ہے طریقہ کار، مولوی صاحب کھڑے ہیں، چندہ پائی جو جنت گھر بنائی جو دے جائے، جو اگلا دینے والا بھی کہتا یار فلانے کے ساتھ فراڈ کیا تھا 10,000 کا، 1000 مولوی دے باقی حلال ہو جائے، ختم، تیرا قبول ہی نہیں۔ کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا۔ کعبۃ اللہ کو جو
عتیم ہے، ایک طرف یوں گلائی بنی ہوئی ہے، وہ جسے عتیم کہتے ہیں نا، یہاں تک کعبۃ اللہ بنا ہوا تھا، پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کو جہاں اب موجود ہے اتنا بنا دیا، باقی عتیم کی جگہ بھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب، وہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے جو عتیم کی جگہ بچی ہوئی ہے، اب اس کو بنا دیا، دروازہ بھی اونچا کر دیا کعبۃ اللہ کا۔ اب جب آخر میں حجر اسود نصب کرنے کا ٹائم آیا، تمام کے تمام سردار کھڑے ہو گئے، یہ میرا حق ہے، ہر کوئی کہتا میرا حق ہے۔ اگر وہاں پہ جھگڑا ہوتا تھا، 500 سال تک جھگڑا چلتا رہتا تھا، کئی سال جھگڑا چلتا، کئی لوگ قتل ہو جایا کرتے تھے، دنیا مرتی، لیکن یہاں پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ لڑائی نہ کرو، اس حجر اسود کے معاملے کو ایسے کر لو، جو بندہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر سب سے پہلے صبح آئے گا اس کو ہم فیصلہ ثالث بنا لیں گے، اس کو ہم حاکم تسلیم کر لیں گے، وہی بتائے گا کہ اس کو کون نصب کرے گا۔ سبحان اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے، سب نے ایک زبان ہو کے کہا صادر کو امین آ گیا، اب یہ فیصلہ کریں گے بھی کون اس کو نصب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دانائی اور عقل عطا فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کدھر ہے، یہ آپ نے اٹھا کر ایک بہت بڑی چادر تھی اس کے درمیان میں آپ نے رکھ دیا، اور تمام سرداروں کو بلایا، تمام سرداروں کو فرمایا کہ اس کی چادر کے تمام اطراف کو تم پکڑ لو، سارے سرداروں نے چادر کو پکڑ لیا، فرمایا اس کو اٹھا کر حجر اسود کی جگہ جہاں نصب کرنا ہے وہاں تک تم لے کر آؤ۔ تمام سردار لے کر چلے، اور حجر اسود کی جو جگہ نصب اب جہاں پر موجود ہے، جہاں پر نصب ہے، وہاں تک وہ چادر کے ساتھ لے کے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے، اور یہی تصور کر لیا کرو اس کو چومتے ہوئے کہ میرے محمد مصطفیٰ کے دستے مبارک لگی ہے، اس کو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس کو وہاں نصب کر دیا، جھگڑا ہی ختم ہو گیا، سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا ایک 35 سال کی عمر میں عقل مندانہ اور دانشورانہ ایک فیصلہ تھا جو سب نے تسلیم کر لیا، جھگڑے سے لوگ بچ گئے، قتل و غارت سے لوگ بچ گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہونے لگی ہے، آپ کو اور سوچ اور فکر نے ستا لیا کہ سارے معاملات کیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری جوانی میں شراب کو کبھی منہ نہیں لگایا، آپ نے کبھی پانسے نہیں کھیلے، تاش نہیں کھیلے، آپ نے کبھی یہ میلے ٹھیلے اور بتوں کے میلے ان میں شرکت نہیں کی، اللہ نے نہیں کرنے دی۔ 40 سال کے قریب جب 37 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے دل میں ایک اور خواہش پیدا ہو گئی کہ آپ پانی اور ستو لیتے اور غار ہرا میں چلے جاتے۔ مکہ سے یہ 2 میل کے فاصلے پر پہاڑ ہے غار ہرا، اللہ تعالیٰ لے جائے سب کو، تو یہ کسی جگہ پہ ہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ نے فرمایا ہو کہ وہاں جانا ہے، یہ آپ نے ویسے ہی جانا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آتے تھے۔ میں بھی اس لیے سے گیا ہوں، وہاں پہ میں بھی گیا ہوں، غار ثور میں بھی گیا ہوں اور غار ہرا میں بھی گیا ہوں۔ اللہ بہرحال آپ وہاں جاتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چلی جاتی، آپ علیحدہ ہو کر کہیں بیٹھ جاتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے جاتے، چھوٹی سی جگہ ہے وہاں بیٹھ کر تصور اور تدبر یہی کرتے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، بنانے والا آخر کوئی تو ہے، اور یہی تصور میں گم رہتے۔ جب 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی، 40 سال کی پوری عمر ہوئی
تو پہلی وحی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اگلا جمعہ جو ہوگا وہ پہلی وحی سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔